السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبل جنگ بج چکا ہوا ہے اور حق و باطل کا مارکا قائم ہوئے 10 دن کے قریب ہے۔ فلسطین کی مدد کرتے ہیں، آؤ چڑیا کی طرح چوں 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 کرتے ہیں۔ اگر زمانے کے حالات کا تجزیہ کیا جائے، زمانے کی اور تاریخ کے آغراء کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ جتنی بھی برگزیدہ شخصیات تھیں، انہوں نے زمانے میں قوموں کی زندگیوں کے دھارے بدل دی گئی۔ انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے، اپنی وہ صلاحیتوں کے ذریعے قوموں کو وہ مقام دلایا جہاں پہ شیطانیت کا راج نہیں تھا، جہاں پہ غیار کی ذرا بھر بھی وہ موجودگی نظر نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ لوگ اپنی شخصیت سے، اپنی صلاحیتوں سے، اور جو ان میں وراثت میں جو چیزیں ملی تھیں ان کے آبا کی طرف سے، وہ ان سے بخوبی آشنا تھے۔ اور یہی نہیں، اسلام کی تاریخ کا اگر مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں تو جتنے بھی ہیروز ہیں، اگر وہ اسلام کے حقیقی معنوں میں مفہوم کو سمجھے ہیں تو پھر ہی انہیں یہ مقام ملا ہے۔ ورنہ اگر آپ اسلام کے پیغام کو سمجھ نہیں سکے تو آج سیاستدانوں کی تو میں سے لے کے، چاہے پاکستان کے ہو یا عالمی سطح پہ، یا علماء دین کی تو میں کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ تو چیزیں نظر آئیں گی، مگر سچائی سے ہم بدستور دور ہیں۔ سچائی سے ہم بدستور بہت زیادہ دور، خواب غفلت میں موجود ہیں۔ اسرائیلی میزائل چلائیں اور ہم اجلاس بلا کر زبانیں پھیلائیں، تو لہذا علامہ محمد اقبال نے امت کی بیداری کے حوالے سے کام کیا، حکیم الامت کا لقب مل گیا۔ قوموں کی زندگیوں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے، علامہ اقبال نے ساری زندگی اپنی اس ریسرچ میں گزار دی کہ چونکہ اس وقت بھی مسلمان جو تھے وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، زندگی اجیرن تھی، ہندوتوا کا نظریہ تھا، قتل و غارت تھی، مذہبی آزادی نہیں تھی، معاشی طور پہ مضبوط نہیں تھے، نوکریاں نہیں دی جا رہی تھی، اور قوانین ایسے نافذ کیے جا رہے تھے، چاہے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت انگریز کی فتنہ پروریاں ہوں، چاہے وہ ہندو بنیاں ہوں، چاہے سیاسی سکھوں، ہندوؤں کے ہاتھوں اعلیٰ کار بنے سکھ ہوں، یا ایسے منافق مسلمان جن کو 2 وقت کی روٹی، مثلا روٹی کا لقمہ، ضمیر فروشی اور ایمان کی دولت سے پرے جا کے جو انہیں آزادی ملی، وہ بھی پاکستان کی آزادی کے لیے روڑے اڑکانے لگے۔ تو لہٰذا آج امت مسلمہ میں اگر دیکھا جائے تو کیا آج صلاح الدین ایوبی ہوتے، ارطغرل الغازی ہوتے، سلطان محمود غزنوی ہوتے، یا کوئی بھی لیڈر ہوتا، تو کیا وہ آج ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے صرف خیالی پلاؤ پکا رہا ہوتا، یا امت مسلمان کی چڑیا کی طرح چوں چوں سے نظر آ جاتی؟ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اب تو میں نے بولنا بھی بند کر دیا کہ اب حقیقت میں اگر ہم جلسے نکال رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں، اور چڑیا کی طرح چوں چوں کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی کہیں پہ مسلمہ پہ کوئی برا وقت آ جائے، کہیں پہ نکارہ جنگ بجے اور ہم چوں چوں کریں، کہ پلیز ایسا نہ کریں۔ مسلمان تو اتنا بزدل نہیں تھا، اور مسلمان تو خود پوری دنیا کا نظام چلانے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے حاکمیت دی تھی۔ آج یہ کالی قرآن کی تعلیمات سے غفلت کا شکار کیوں ہو گیا؟ خود کی لڑائیاں بدستور موجود ہیں، خود پہ کفر کے فتوے، اور یہی حوال حکمران ہو گیا، اور جبکہ بیرونی طور پہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم اپنا موقف دینے سے بھی ڈرتے ہیں، اور بڑا ناپ توڑ کے بات کرتے ہیں، کہیں ہمارے مفادات پہ حرف نہ آ جائے۔ افسوس ہوتا ہے ایسے کالی قرآن پہ اور ایسے سیاستدانوں کو جو خود کو عالم اسلام کے لیڈر کہلاتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، چاہے وہ عربوں میں بیٹھے ہوئے حکمران ہوں، چاہے عرب و عجم، تمام حکمرانوں کو انہوں نے یہودیوں نے للکار دیا جب انہوں نے کہا کہ ہم مشرق وسطیٰ میں اپنا تسلط قائم کریں گے، اور وہ تو بڑے عرصے سے گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہا ہے یہودی لابی۔ اب 3
قومیں جو ہیں، جو تین شخصیات جو ہیں وہ بڑی ہی خطرناک نظر آتی ہیں. ایک طرف یہودی لابی ہے، اس کے پس پردہ جو ان کو جو مدد فراہم کرنے والا امریکہ، شاطر امریکہ ہے، اور تیسرا ہندو بنیاں ہیں جو مسلمانوں کا قتل عام کرنا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے مسلسل جنگیں لڑی، مسلمانوں کے خلاف محاذ کھولے. اسی طرح یہودی لابی جو ہے وہ مسلسل فلسطینیوں کا، وہی فلسطینی جن سے بھیک مانگی ہمیں رہنے کے لیے جگہ دو، آج ان پہ مظالم ڈائے جا رہے ہیں. لہٰذا اسی طرح انڈیا کا اگر دیکھا جائے احوال، تو ہندو بنیا جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہم سے زمین چھین لی اور پاکستان بن گیا، جبکہ تمام ملک جو ہے اللہ کا ہے، اور جو اللہ کے نافرمان ہوں گے وہ بے دخل کر دیے جائیں گے، بے حیثیت کر دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے مسلمانوں کو حاکمیت دی ہے. مگر آج مسلمان اپنے کردار سے، غفلت کی وجہ سے وہ حاکمیت مجھ سے چھین گئی. ہندو دنیا ڈرتا ہے کہ کہیں ہندوستان میں کہیں اور پاکستان نہ مار کے وجود میں آ جائیں. تو اسی طرح ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہم کشمیری بہن بھائیوں کی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور اتنی دیر سے وہ اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں، شہادتیں لے رہے ہیں، مظالم سہ رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں، خودی کے ساز سے ہے عمر جاوداں کا پیغام، خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کے چراغ. یہ اقبال کے آدم ہے صاحب فروغ، ہزار گنا فروغ، ہزار گنا فروغ. حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ تیری جوانی رہے بے داغ. یہ علامہ اقبال نے جوید نامے میں اشعار لکھے تھے. یہ علامہ اقبال نے جوید نامہ میں اشعار لکھے تھے. ہوئی نہ پیدا شہی میں بلند پروازی، خراب کر گئی شہی بچے کو صحبت زاغ. آپ دیکھا جائے مسلمان تو چینجر ہوتا ہے، مگر اگر وہ زاغ سے ہی وہ متاثر ہو جائے گا تو وہ کیسے گروہ کو ٹھیک کرے گا؟ اور برائی میں سے ہی محبت مسلمان کو ہوتی ہے. یہی ایمان کا ٹیسٹ کیس ہوتا ہے. تو لہٰذا مسلمان چونکہ برائیوں میں ملوث ہو گئے، ایمان کی طاقت ختم ہو گئی، اور یوں بارگاہ خدا سے روندہ درگاہ ہو کے آج بھیک مانگتے ہیں، پلیز ہم پہ رحم کیا جائے یہودیوں سے. اب عمر خودی کے ساتھ، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، آنکھ جس طرح، آسماں جس طرح، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. تو علامہ اقبال نے عشق ہے بے زمام ابھی، عقل ہے بے لگام، عشق عقل ہے بے لگام ابھی، نقش در ازل تیرا نقش ہے نا تمام ابھی. جوہر عشق، جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی آہ کہ یہ تیز پر بھی نام ابھی. اقبال نہ ہوتے تو میں کہتا ہوں استغفر اللہ نعوذ باللہ پاکستانی نہ بنتا. آج پاکستان نہیں چل رہا ان سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فکر اقبال سے مل رہے ہیں. علامہ اقبال کی موجودگی میں ہم پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، مگر ہم آج ٹیسٹ کیس ہے. اتنے جو اب جتنے بھی شاعر بنتے ہیں، کوئی ضمیر بیچ کے نعت پڑھ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے میں بڑا عاشق رسول ہو گیا ہوں. آج کوئی اہل بیت کے نام پہ بلیک میل کرنے والے ہیں. آج کوئی وہ ایران اب بھاگ گیا کہ ہمارے بم نہ چل جائے، اب وہ اس طرح بھاگ گیا. اب کسی کو سیڑھی پہ کیوں چڑھاتے ہو کہ پھر بعد میں بھاگ کے ان کے لیے موت کا سبب بنتے ہو؟ اس طرح جتنے عرب ممالک ہیں وہ جلاس کہہ رہے ہیں، وہی عرب ممالک اب امریکہ کا دھوالیہ ہوا ہے، اور اس کو سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے؟ عربوں کو، سعودیہ کے پیسے سے. یعنی کہ ہماری جوتیاں ہمارا ہی سر. وہ پیسہ جو عالم اسلام کی فلاح و بہبود اور عالم اسلام کے اتحاد کے لیے صرف ہونا تھا، آج ہم اغیار کو وہ پیسہ دے کے خود کے لیے موتوں کا سامان پیدا کر رہے ہیں. یہ اپنے کردار سے ناآشنائی ہے، اپنی صلاحیتوں سے ناآشنائی ہے. یہی چیز اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کا مفہوم ہی یہی ہے. خودی کا مفہوم ہی یہی ہے کہ انسان کو اپنی صلاحیتوں کا ادراک ہو، اور اسے یقین ہو اللہ کی ذات پہ، اور پھر وہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تلوار تو اس وقت چلے گی جب آپ میں جذبہ ہوگا، اور جب آپ کو نہ اپنی صلاحیتوں کا پتہ ہے، اور آپ کو نہ میدان جنگ کی حکمت عملی کا پتہ ہے، اور نہ ہی آپ میں کوئی ویژن ہے، نہ سیاستدانوں میں، نہ بے معنی سے تھنک ٹینک میں، اور دوسری طرف آپ اس کا نام کیا ہے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. تو آج جائیں نا جتنے بھی عشق کے دعوے کرنے والے ہیں وہ فلسطین میں اور کشمیر میں جا کے ان کی مدد کریں. طالبان کی بھی بڑھتے افغانستان کی محدود ہیں، کبھی چھوٹا موٹا فائر کھول لیتے ہیں پاکستانی سرحدوں پہ اور خود کو بڑے مجاہدین تصور کرتے ہیں. گھر میں پڑی ہوئی لڑائی تو ہر کوئی لڑ لیتا ہے. مدد تب ہے
सहाबे रसूल के नक्शे कदम पे चलते हुए हम भी रूम ईरान और के जैसे फलसफे कैसो कस्सा की सल्तनत पता की, हम भी मुसलमान भाइयों की मदद करें, यहाँ भी हम अखयार की मदद करें जो जहालत में, बुराइयों में, शैतानी सोचों में फंसे हुए हैं, जहाँ पे बुरी सोचों का तसल्लुत है। सबसे बड़ी बात इन सोचों का खात्मा करना है जो मुआशरे में बेहयाई, फहाशी, बदकारी और इंसान को उसके मकसदियत से बेखबर कर देती है। तो लिहाजा इकबाल बाखबर करने वाली शख्सियात हैं जो कौमों की ज़िंदगी के धारे बदलने वाले हैं। अब जो इंसान, और ये मेरी रिसर्च है इस्लाम पे, कि जो खुदा का नाफरमान है वो उससे एहसास रब छीन लेता है। यही वजह आज मुस्लिम बेहिसी का शिकार है। कहते हैं हमें तो उम्र खिजर चाहिए, जबकि अमल की तरफ जाएँ तो शैतानियत कल्बा दौड़ के इंसानियत की तजलील करते हैं, मुआशरे को तबाह करते हैं। कभी आग लगाने की बातें, जलाओ गलाओ की बातें, आलमी सतह पे देखा जाए तो जितने भी अरब ममालिक हैं वो तमाशबीनियों में नज़र आते हैं, और जबकि इस्लाम के गैरतमंद मर्द मोमिन के जो किरदार है वो उससे पूरे दूर नज़र आते हैं। हर मुसलमान मुजाहिद है, पहले वो अपने नफ्स से जहाद करता है, फिर वो मैदान अमल में आके दुश्मनों का, ऐसे दुश्मनों का जो घमंड में होते हैं और वो कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी मर्ज़ी से आंकेंगे, जबकि अल्लाह ताला कहता है कि मेरे पैगाम की रोशनी में, अपनी ईमान की रोशनी के साथ वो देखो कि मैंने क्या तुम्हारे दिल में जो जज्बात में उतार रहा हूँ, क्या तुम उसको हकीकी मायनों में उसकी जो अमानत ठहराई है उसकी हिफाजत कर सकते हो और फिर मैदान अमल में आ सकते हो। अगर ये चीज़ें तुम्हें नहीं लेके आ सकती मैदान अमल में, तो समझ लो कि अभी तुमने बहुत कुछ सीखना बाकी है। फिक्र इकबाल ने ही वो जज्बा भरा था कि जिससे पाकिस्तान मार से वजूद में आ गया। तो अफसोस के साथ है, अफसोस के साथ है, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम मैदान अमल से बहुत दूर नज़र आते हैं। आज हमारा एक भी इकदाम सही मायनों में और अमेरिका सबसे ज़्यादा डेंजरस नज़र आता है इस तमाम सिनेरियो में, इस तमाम हिकरत अमली में, क्योंकि एक तरफ वो अपने जंगी भेड़े भेज रहा है और दूसरी तरफ वो उनका जो वज़ीर ख़ारजा है, क्या नाम है साले का, मुझे वो भी नहीं पता आ रहा मुँह में, तो वो तमाम मुल्कों के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है और उनसे बातचीत कर रहे हैं इस हवाले से, ताकि अगर उनके मुसलमान कहीं इकट्ठी होती है, वो सिर्फ इस एनालिसिस पे कि मुसलमानों में कितना दम कम है, एक तरफ यहूदियों के ज़रिए धमकियाँ लगाई जा रही हैं और दूसरी तरफ दौरे करवाए जा रहे हैं, ताकि हालात का देखा जाए कि अगर मुसलमानों में की रात में बुझी हुई भी इंगारी तो नहीं है। अगर इंगारी नहीं है तो इनको रोकते जाएंगे और अपनी ज़्यादादारी कायम डालेंगे। और दूसरी तरफ अगर वो अंगारी और एक महाज कायम हो जाता है चाइना की सूरत में, रशिया की सूरत में, रशिया ने खूब जूते लगाए अमेरिका को यूक्रेन में, तो अगर ये महाज कायम हो जाता है और यहूदियों की बर्बादी के लिए, और जैसे शाम पे जुल्म हो रहा है, लबनान पे, मिस्र पे, कहाँ पे उसने ड्रामा नहीं किया यहूदी लाबी ने, तो फिर क्या होगा, फिर यही अमेरिका सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हो। एक तरफ वो मैदान जंग के लिए इंग्लैंड की तरफ से भी जो है वो अमदाद फराहम की जा रही है, और दूसरी तरफ ये जितने भी अब वो ब्लॉक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुतहरक हो रहा है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो यू टर्न भी उनका तैयार हैं कि कहीं, और ऐसे में अमेरिका को हो सकता है अरब ममालिक वाले पैसा ठोंस दे उसके मुंह में और ये अमेरिका फिर से अपने दिवालियापन को ख़त्म करने के लिए यू टर्न ले ले, क्योंकि अमेरिका जंगों को इसलिए पसंद करता है कि उसका असला बिक जाएगा, उसकी मुआइशत ठीक हो जाएगी, और कभी भी अमेरिका अपने सर पे जंग नहीं लड़ता, वो हमेशा अपनी सर से दूर ही महाज कायम करता है और अपनी चतुराहट कायम करता है। मगर अब देखा जाए तो अब जो हो रहा है फ़ायदा कौन उठाएगा? अगर उठाया भी किसी ने तो वो अमेरिका उठाएगा, क्योंकि उसे अच्छे से पैसा उसके मुंह में ठोस दिया जाएगा, फिर वो साजिश का किरदार अदा करते हुए यहूदी लाबी को खामोश कराने के बाद। अभी सुबह ही में बयान सुन रहा था कि अब गज़ा के हवाले से जो बात की है यहूदी लाबी ने, बल्कि वो सिर्फ हमास के ख़िलाफ़ ही इक़दाम उठा रही है। और मैं कहता हूँ कि हमास की जहालत भी देखें कि इतना बड़ा उसका नाम क्या उनका दुश्मन है, और उसकी इतनी इंटेलिजेंस तेज़ है, कठपुतली किस्म के उसके पसे पर्दा अमदाद फराहम करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और चंद मिसाइल से वो हमला करने जा रहा है, जबकि ईरान भी भाग गया इस वाले से। जितने भी चचनिया ने कहा था फौज उतारेंगे, अभी तक उनकी फौज नहीं, फास्ट फोर्स बम का
جو ہے استعمال ہو رہا ہے، اور وہ ایسے بم ہیں جو سیمنٹ اور انسان کو وہ راکھ میں تبدیل کرنے والے ہیں. تو جیسے امریکہ نے افغانستان میں مدر بم تھے غالباً کے فادر بم کا استعمال کیا، جو غار میں نیچے بیٹھے ہوئے تھے لوگ، ان کو بھی وہ راکھ بنا سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ دیکھیں کس قدر انسانیت کے مظالم ہو رہے ہیں اور امت مسلمہ چو چکا رہی ہے، اور دوسری طرف کفار کی شاطرانہ چالیں، اور کس قدر. اور یہ حماس کو بھی میں ادھر کہوں گا کہ اس نے کس خوش فہمی کے بیس پہ یہ جنگ شروع کی. اب اگر 10 سال 20 سال کا بھی عرصہ دیکھا جائے تو اتنی ہلاکتیں نہ ہوتی، مگر کیا وہ اس قدر مجبور ہو چکے تھے کہ اپنی زندگیوں کو وہ موت پہ ترجیح دیتے تھے. آج پاکستان میں کتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو موت پہ ترجیح دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس بنیادی سہولیات نہیں ہیں، ان کو زندگی زہر لگتی ہے. اب زندگی ان کے لیے خدا ہے، اور وہ زندگی سے اس قدر بیزار ہے، کہتے ہیں کہ اس طرح سے بننے سے بہتر ہے ایک دفعہ ہی اپنی زندگی خاتمہ کر لیے. اور اگر جو اس طرح ہوتا کرتے ہیں اور اپنی زندگی خاتمہ کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں زہر گھولنے والے جتنے بھی ہیں، چاہے حکمرانوں کی صورت میں ہو، ضمیر فروش ملا قاری ہو یا کوئی اور بیٹھا ہوا شخص ہو، وہ سب جواب دہ ہوں گے. کیونکہ ایک انسان کی زندگی میں جس نے بھی زہر گھولا وہ اس کا رسپانسبل ہوگا، چاہے وہ اپنے لفاظ کے ذریعے، چاہے انہوں نے اپنے اختیارات کے ذریعے، اور جیسے بھی ہے، چاہے سیاستدان ہے وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں، ملک کو لوٹتے ہیں، ایسا ایسا ایسا، تو یہ سب زیادہ حصے دار ہوں گے. الحمدللہ وہ کہے شخص جو اس قدر مظالم میں حصہ دار نہیں ہے، الحمدللہ کہے وہ. فکری اب دیکھا جائے تو علامہ اقبال کے مقام کو، علامہ اقبال کا اولیاء نام بھی احترام کرتے جو اس دور کے صوفیہ نام تھے، علامہ اقبال کا مقام اس قدر بلند تھا. تو جب میں اب موجودہ حالات کے حقائق دیکھتا ہوں اور جعلی قسم کے سیاستدان، ایک یوٹیوب کا لیڈر جو ابھی قیاد میں پکڑا، ذہنی مریض پاگل جو سمجھتا تھا سوشل میڈیا کی پبلسٹی میں بہت بڑا لیڈر بن گیا ہے، کشمیر بیچ کے کھا گیا، حقائق کا پتہ نہیں ہے، سوئچ ڈھونڈ رہا تھا، کچھ سوئچ مل جائے شاید خوشحالی آ جائے. بغیرت انسان، 2 نمبر بد کردار انسان. اس طرح تمام سیاستدان لوفر نظر آتے ہیں. اسی طرح علماء دین بیچنے والے نظر. تو ایسے میں پاکستان کی کیسے حالات بہتر ہوں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں میں تو پاکستان میں نہ تو کسی مبلغ سے متاثر نظر آتا ہوں، نہ کسی سیاستدان سے متاثر نظر آتا ہوں. میں تو اپنی لحاظ سے سیاسی فلاحی تنظیم شروع کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی زندگی کی مقصدیت کس مشن پہ لگانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی جو خوش فہمی کے بت پھیلے ہوئے ہیں ان کو پاش پش کرتے ہوئے ہمیں حقائق کے ادراک کے ساتھ اپنی کامیابی کی طرف جانا ہے. ورنہ خوش فہمی کے تحت ہم اپنے وقت ضائع کر سکتے ہیں، اپنی کامیابیوں سے دور اختیار کر سکتے ہیں، مگر اپنے راستے میں آنے والے طوفانوں سے اور ناکامیوں سے ہم رائے فرار حاصل نہیں کر سکتے. اب دیکھا جائے تو جو امریکہ کی پالیسی عقل کے اندوں کو اس لیے سمجھ نہیں آتی کیونکہ سب کے مفادات ہیں. اگر امریکہ بھی وہی کرتا ہے جو آپ کے علاقے میں عام سا چودھری وڈیرا جگیردار کر رہا ہوتا ہے، کسی کے بچے کو قتل کروا رہا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ وہ بعد میں ہمدردی جتاتا ہے اور وہ کہتا ہے اوہو آپ کے ساتھ بہت ظلم ہوا، پھر جناب FIR بھی درج کراتا ہے، قاتلوں کو بھی پکڑ لیں گے، پولیس بھی ملوث ہوتی ہے اور ملتا کچھ بھی نہیں ہے. اور عدلیہ کا نظام بھی جس قدر پاجاب، اگرچہ عدلیہ تھوڑی سی کہتی ہے کہ ہم اچھے فیصلے کریں گے، پولیس کا نظام بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ابھی فی الحال کوئی ایسے اقدامات نظر نہیں آئے. میں اسی وقت کہوں گا کہ آپ کا نظام مثالی ہو گیا ہے جب کرمنل کو، بڑے بڑے مجرموں کو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ تھر تھر کانپے اور 50 دفعہ سوچے، 100 دفعہ 1000 دفعہ سوچے کہ اگر ہم نے کیا تو ہماری زندگی جہنم بن جائے گی، مگر ایسا نہیں ہے. روز ایسے واقعات پیش آتے ہیں دل دہلا دینے والے کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر دیکھا جائے تو ہم دوسری طرف اگر دیکھتے ہیں تو آپ کا مثالی نظام اسی وقت ہوگا جب پتہ ہوگا کہ ہمیں پھانسی ہو جانی ہے اگر ہم نے قانون کو ہاتھ میں لیا، ہمیں سزائیں مل جانی ہے پولیس کے وجہ سے اگر ہم نے قانون کو ہاتھ میں لیا. مگر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ طاقتور شخصیات جتنی بھی ہیں وہ اپنی طاقت دولت کے اثر و رسوخ کے باعث مظالم عام سے لوگوں پہ ہو رہے ہیں. جو سیاستدان کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس مظالم ہو رہے ہیں، وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اس حالات میں ہیں، چاہے کسی بھی پارٹی کی ہیں، مگر عام عوام کی، عام بندے کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت برا ہو رہا ہے. اور جو سیاستدان کے ساتھ ہو رہا ہے میں کہتا ہوں ابھی تو ان کے ساتھ بہت تھوڑا ہو رہا ہے. جو انہوں نے تباہیاں کر دی ہیں، چاہے آگ لگانے والے ہیں چاہے کوئی اور ہیں، ان کے ساتھ ابھی بہت کچھ ہونا باقی تھا. مگر
کیا ہے کہ ابھی بھی وہ آپ کا انصاف کا نظام ایسا نہیں ہے، وہ خود وہ منصب انصاف پہ بیٹھے ہوئے بھی تھر تھر کانپتے ہیں، اور ہمارے نظام اس قدر دوگنی پالیسی پہ مبنی ہے کہ ایک طرف کسی بڑی شخصیت کے متعلق کسی کو خوف و راس ہو تو وہ کوئی بات کرے تو وہ جناب اس کی ایگو کو ہرٹ ہو جاتی ہے اور اس کے نام کو دھچکا لگتا ہے، اور ایک طرح غریب شخص کو کبھی پولیس مقابلے میں مار دو، کبھی اس کا نام کیا ہے بے نامی کسی کی چوریاں اس کے کھاتے میں ڈال کے جو بڑے بڑے انہوں نے کی حوالیوں نے کی ہوتی ہیں، اور اس کو جیل میں قید کر دو اور پولیس کے لیے اس کی تصویر کرو اور گھنٹہ لگاؤ اور ساری چوریاں اس کے کھاتے میں ڈال دو، اس طرح کا بھی ہمارا ناقص نظام ہے۔ تو دکھ ہوتا ہے کہ واٹ از کیا ہو رہا ہے۔ آج اتنی زیادہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے، موبائل کا ڈیٹا تک نکل آتا ہے، سافٹ ویئر اس قدر جدید ہو چکے ہوئے ہیں کہ مجرم پکڑنا اس قدر آسان ہو چکا ہوا ہے۔ مگر بات دوستوں، مجرم جو ہے وہ پولیس کی پہنچ سے دور ہے۔ جو وسیم اکرم پلس تھا، آسمان بلدار سب کچھ ہڑپ کر کے کرپشن کر کے بھاگ گیا، فراغ ہوگی بھاگ گئی، ابھی تک کرپشن نہیں نکل سکی، کوئی بھی سیاستدان اس سے کرپشن برآمد نہیں ہو رہی۔ اس قدر آپ کا نظام سست ہے، اور عام لوگ بڑے بڑے سب بجلیاں چوری کر رہے ہیں، اور اب پتہ چل رہا ہے ہمیں بجلی چوری بھی ہوتی ہے، پہلے ہمیں 75 سالوں سے پتہ ہی نہیں تھا، ہم اتنے معصوم ہیں۔ یعنی ایک بجلی چوری کا ٹیسٹ کیس اگر اپلائی کیا جائے تو ہر محکمے میں اور ہر جگہ پہ کتنی کرپشن ہے، اور کس قدر پاکستانی کی زندگی جیون کی جاتی ہے نااہلی کی وجہ سے، اپنے اختیارات کو نا سمجھی غلط استعمال کرنے کی وجہ سے، اور میچ فکسنگ کی وجہ سے، کہ جتنی بھی مہنگائیاں ہیں، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، یہ سب نظر آ رہی ہیں کہ یہ سیاستدان خود پیدا کرتا ہے۔ آج ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے، 40 پیٹرولیم مصنوعات بھی سستی ہو گئی ہیں، اس طرح انصاف کا نظام بھی تھوڑا بہتر ہو رہا ہے، مگر وہ چیزیں ابھی تو یہ اپنا کامیابی کی طرف ہمارا 5% سپیڈ کا سفر طے ہوا ہے، اب 100% 200% جو سپیڈ ہے وہ بھی بہت دور ہے۔ اب اگر ہم اسی خوش فہمی میں رہیں گے کہ ہم بہت اچھا سب کچھ اچھا ہو گیا، تو نہیں، یہ چیزیں ریورس بھی ہو سکتی ہیں جب کوئی بھی غلط حکومت آئے گی اور وہ اپنی مرضی سے پھر ہانکے گی، اور یوں پھر وہی سے دوبارہ سے نظام، وڈیرا سسٹم، جگیردارانہ سسٹم، لوگوں کو دبانے کا سسٹم، جیسے ثابت بہار میں ہوا، یوتھیوں کے دور میں بھی اتنا ہوا، ثابت ثروت لوگوں کو 3% شرح پہ قرضہ دے دیا گیا اور کھربوں روپیہ قرضہ دے دیا گیا، تاجروں کو پالا گیا، 230 کو پالا گیا، نجائز کاروبار کو زمینیں پھینکی گئیں، اور سب سے زیادہ پراپرٹی کا کام بہترین سمجھا جاتا تھا، جس پہ پیسہ بھی تھا اور بڑا ہی مزہ تھا۔ کھانا کھا لیا، برونی فنڈنگ کھا لی، سب کچھ کھا لیا، اور پھر حاجی ثناء اللہ اور عالم اسلام کے لیڈر۔ حیرت ہوتی ہے ایسے کم عقل لوگوں کے جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ان ایسے بے خبر اور جو سچ نہیں بولتا، یو ٹرن لینے والے منافقت اور غیر قسم کے سیاستدانوں کو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان میں انسانی کی تذلیل ہو کے رہ گئی ہے۔ جو انتہا پسندی اور ان کی دھمکیاں میڈیا کوریج کرتا ہے اور ادارے ایکشن نہیں لیتے، اور وہ بچے کی دھمکی میں اور طاقتور شخصیت کی دھمکی میں بہت فرق ہے، تو یہاں پہ ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ واٹ از دس؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ایکشن نہیں لیا جا رہا، ایسا کیوں ہے؟ حیرت ہوتی ہے کہ اب اسی طرح یہ اگر عالمی سطح پہ یہ چیزیں امپلائی کی جائیں تو یہی چیزیں عالمی سطح پہ ہو رہی ہیں، کہ یہی چیزیں عالمی سطح پہ ہو رہی ہیں، جیسا نظام سیٹ کیا جا رہا ہے جنگ کے والے سے۔ حماس نے اگر کودا تو حماس کے ریلیشن کیوں نہیں تھے دوسروں کے ساتھ، کہ وہ جو اس کی مدد کے لیے آتے، خود سے ہی فیصلے کر کے وہ میدان عمل میں اتر گیا، اور آج جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر وہ مسلمانوں کو ٹیسٹ کے ساتھ مجبوری کے تحت انہوں نے ایسا کیا ہے، پھر عالم امت مسلمہ کیوں ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ان کی مدد کے لیے جاتی؟ حیرت کی بات ہے۔ امدادی سامان کے حوالے سے دیکھا جائے تو ترکیہ نے مدد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے، کینیڈا نے کیا ہے، اور اس کے علاوہ کافی اسلامی ممالک ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، مگر جن کے گھاری کھنڈرات بن گئے ہوں، جو بے بسی کی حالت میں اپنے گھر بار چھوڑ کے مصر کی سرحد کی طرف ہجرت کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا۔ ان کا صرف جرم یہی ہے۔ ہندوتوا بھی کہتا ہے کہ مسلمان تم کیوں ہو، ہم مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہودی بھی مسلمانوں سے اسی نفرت کرتا ہے کہ جو اللہ نے مسلمانوں کو عروج دیا ہے وہ ان کو برداشت نہیں ہے، مگر افسوس اس وجہ سے کہ مسلمان اپنی حیثیت اور اپنی ذات سے ہی بے خبر ہے، وہ اپنے مقام سے بے خبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ اپنے جو بے حیثیت لوگ ہیں، بد کردار لوگ ہیں، ان سے وہ امن کی بھیک مانگتا ہے، اور ان کے ساتھ وہ
اس طرح نبردزمان نہیں ہو سکتا، اس طرح وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے دنیا سے لو لگا لی ہے اور وہ اغیار کی جو منافق کرنا چاہتے ہیں ان میں پھنس کے رہ گیا ہے۔ اب یہود و نصارہ نے اپنے آپ کو ٹیکنالوجی میں بھی بہترین کر لیا، دوسری طرف انہوں نے امپاور کیا اپنے ملکوں کو، تیسری طرف انہوں نے اگرچہ وہ اللہ کے نافرمان ہیں تو ہونا تو یہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہستیوں کو مٹا دیتا، نسبت و نمود کر دیتا، مگر ایسا نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ مسلمان بھی جب ہندو بنیا یہودی لابی عیسائی بھی جھوٹ بولیں گے اور مسلمان بھی جھوٹ بولنے میں پی ایچ ڈی کر چکا ہوا ہے، وہ بدکردار ہے تو مسلمان بدکرداریوں میں پی ایچ ڈی کر لی ہے، وہ اگر دنیا سے لو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی دنیا سے لو لگانے میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، تو تمہارے میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا کہ تم بھی نام کی تسبیحیں پھیر لیتے ہو، بے معنی سی عبادت پڑھ لیتے ہو جن کا اللہ کی ذات میں حضوری نہیں ہے، کیونکہ وہ اس لیے حضوری نہیں ہے کہ تم نے سارے کام اسلامی کرتے ہو اور تم صرف اس لیے بات کرتے ہو کہ تمہاری مجبوری ہے، اور اسلام مجبوری نہیں ہے، اسلام ایک حقیقت ہے، اور جو اس کی حقیقت کو حقیقی معنوں میں نہیں جانتا اور اسلام اللہ تعالیٰ کہتا ہے پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، تو پھر یوں ہی پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم نافرمان ہو گئے تو تمہارے دشمنوں کے لیے تمہاری انسلٹ کراؤں گا۔ آج دیکھا جائے تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی انسلٹ ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے نیام میں جتنی پڑی تلواریں ہیں وہ زنگ آلودہ ہو جاتی ہیں، زنگ آلودہ ہو گئی ہیں، اور وہ مسلمان دوسرے مسلمان سے حیرت سے پوچھتا ہے کہ کوئی مرد مجاہد بھی زندہ ہے جو ہماری مدد کر سکے؟ تو ایسے میں مظلوموں کی کون مدد کرے گا؟ کون مدد کرے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو لہٰذا بہت دکھ ہے، مگر یہ میری بات، میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ میں اپنا آرکائیو سمجھ کے بنا رہا ہوں اور ہر ایک خیال کرنے کے لیے بنا رہا ہوں، نہ کہ کسی کی نظر میں اچھا بننے کے لیے۔ میری سوچ سب سے جدا ہے، میرا رہن سہن سب سے جدا ہے، میں اس معاشرے کے اس لیے نہیں بنتی کیونکہ تمام نے ہوس کے جان پیے ہوئے ہیں اور ہم نے جان پیے ہوئے ہیں، ہماری ان سے نہیں بن سکتی۔ یہ تمام نافرمان ہمیں اس لیے نظر آتے ہیں کہ ہماری ایمان کی طاقت اس قدر زیادہ ہے، اور یہ جتنی بھی صاحب ایمان ہستیاں ہوئی ہیں انہوں نے میدان عمل میں راہ افراد نہیں اختیار کر سکتی، کیونکہ ان کے جذب و مستی کی آبیاری اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ اور آج دیکھا جائے تو امت مسلمہ میں اس کا مطلب ہے کوئی بھی مثالی شخصیت نہیں ہے جو عالم اسلام کی قیادت کر سکے، چاہے کسی بھی حوالے سے۔ تو یوں پھر مسلمانوں کی جو ہے نا اب پاکستان بنا تھا تو عظیم شخصیات موجود تھی، قائد اعظم کی صورت میں، علامہ اقبال کی صورت میں، مولانا ظفر علی خان، وہ ہر ایک شخص اپنے اندر ایک بڑا لیڈر لیے ہوئے تھا۔ میں قائد اعظم اور علامہ اقبال شخصیات اس قدر بڑی تھی کہ وہ شخصیات جو ہے نا ان میں چھپ جاتی تھی۔ تو جیسے داتا صاحب کی ہستی اتنی بڑی ہے کہ جتنے بھی لاہور میں بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں وہ چھپ جاتے ہیں ان کی ہستی میں، اور داتا کی نگری لاہور منسوب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت وہ حالانکہ وہ شخصیات جو اتنی بڑی تھی، وہ قیام پاکستان کے وقت ایک بھی عام سے جو لیڈر ہوگا نا اس کے مقابلے بھی آج عالم اسلام میں کوئی ایک لیڈر موجود نظر نہیں آتا۔ میں جہاں تک انالیسس کرتا ہوں، جہاں تک روحانی دنیا ہے، جنگیں دو طرح سے لڑی جاتی ہیں، ایک تلوار سے اور ایک روحانی دنیا بھی ہوتی ہے جس کو مرد ملک صوفیہ نے روحانی طور پہ دنیا میں فتح کی، مگر اس کا ایک وقت ہوتا ہے۔ روحانی طاقتیں بھی ایک وقت تک عمل پیرا کرتی ہیں، وہ اس طرح ایکشن اینڈ ایکشن کر سکتی ہیں ایک مخصوص حد تک۔ جب امت مسلمہ میں کوئی اس قابل ہی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتا کوئی قابل ہی نہیں ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کا نام کیا ہے؟ کس طرح کسی کو وہ توفیق دے کہ وہ فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی؟ وہ ضمیر فروش کا انسان ضمیر بیچنا ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ اپنی صلاحیت دے گا وہ ضائع کر دے گا۔ پاگل انسان کو خربوں روپیہ پڑھا دے وہ ضائع کر لے گا، اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح میں کہتا ہوں نافرمان جو ہوتا ہے، چاہے وہ والد ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، وہ اپنے ہی گھر کو نقصان پہنچا دے گا۔ اسی طرح جتنے اپنے آپ کو عالم اسلام کے لیڈر کہنے والے، عالم اسلام کے مبلغ کہنے والے، وہ خود ہی عالم اسلام کی تباہیوں کا باعث مانے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ مفہوم ہی نہیں سمجھ سکے اسلام کا اور دین کا۔ وہ آج توکل کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو آج اللہ پہ توکل کرتے کیوں نہیں میدان عمل میں یہ تمام عربوں والے نکلتے؟ عرب معجم میں کیوں نہیں نکلتے؟ اس لیے نہیں نکلتے کہ اللہ کی بارگاہ سے گناہ کرتے ہوئے شیطانی کا لبادہ ہوتے ہوئے تو بڑا توکل کرتے ہیں، رب ہمیں بخش دے گا، پر جب میدان عمل میں اترنے کی باری آتی ہے ان کا توکل پھیتی ہو جاتا ہے، پھیتی ہو جاتا ہے۔
تم کہتے ہو کہ اس وقت رب بخشے گا، آج تمہیں رب روٹی نہیں دے رہا اور تم خودکشیاں کر رہے ہو، آج تمہاری رب مدد کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ مرد مومن کو اللہ نے دنیا دی ہے، تو مرد مومن کا کام ہے کہ وہ دنیا کو کیسے بناتا ہے، اور سارے کام خود اللہ نے ہی کرنے ہیں، تو پھر اللہ نے تم مرد مومن کا نائب کے تصور کیوں پیدا کیا؟ اگر تم نے قرآن کو نہیں سمجھنا تو قرآن پھر اتارا ہے اس لیے تھا کہ تم اس کے مفہوم کو سمجھ کے اپنے آپ میں تربیت کرتے ہوئے اعلیٰ مقام پہ فائز ہو کے فرشتوں سے بلند تر مقام حاصل کرو، نہ کہ بد کرداریوں میں الجھ کے برائیوں میں الجھ کے کہو کہ جو مرضی ہو رہا بخشتے، نہ کہ مختلف آواز سے اپنا حرام کھانا شروع کر دو کہ رب ہمیں بخش دے گا، اپنے لوگوں کو کی زندگیاں جیون کر دو کہ رب بخش دے گا، ایسے نہیں رب بخشتا۔ اسی طرح جو ظلم ہوتا ہے، مظلوم کی ہرش مولا کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، اللہ یہ بھی فرماتا ہے مظلوم کی ہرش مولا کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، اللہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، ظالم کا نہیں۔ تو لہٰذا آج کوئی مسلمان اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ میدان عمل میں اتر سکے، تو آج ٹیسٹ کیس ہو گیا کہ ہمارے پاس جتنے بھی دعوے ہیں نا ہمارے بڑے ہونے کے، عالم اسلام کا لیڈر ہونے کے، اللہ کا بڑا بڑا عاشق ہونے کے، وہ سارے پھیٹی پھیٹی ہو چکے ہوئے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے اور ہمیں دوبارہ سے اپنی کردار کی تشکیل نہ کرنی چاہیے، اور چڑیا کی طرح چوں چوں کرنے سے مرنا جو ہے نا، اور یہ کہنا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اس کا نام کیا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے، پھر ہم رائے فرار اختیار کرتے ہیں۔ جیسے جہاد ہمارا کام نہیں ہے تو حکمران اعلان کریں گے، حکمران کہتے ہیں ہم امریکہ سے مدد لے کے کیوں اعلان کریں گے، تمام عرب ممالک نے ڈرتے ہیں ہمارے پاس افرادی قوت کم ہے، تو پھر غزوہ بدر احد ایسے ہی نہیں بنانے سکتے، ایمان کی طاقت ہے، آپ کا ایمان ہی نہیں ہے، دولت بہت زیادہ ہے، آپ اپنے پاس راہ عمل تیار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کے دعوے تو ہیں مگر آپ خدا کی بات جیسے بہت دور ہے، آپ کو مان نہیں لیتے، اور یہی نہیں ہے۔ اب آپ کو اگر حقیقی معنوں میں عشق جان بھی ہے تو پاکیزگی اور اخلاقی انصاف پیدا کرتے ہوئے مردانہ وار مردوں جیسے صاف پیدا کرنے چاہیے، تو پھر ہی ہم میدان عمل میں کامیاب ہوں گے، ورنہ ہم نے، اور میں پھر لفظ بہت خرید استعمال کر دوں گا، آپ سے برداشت نہیں ہوگی، چھوڑے، تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم، اللہ نے تو وعدہ کیا ہے مرد مومن کی مرد کا، تو کفار اور مشرکین کیسے اس قدر طاقتور اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے ہوئی نا زاغ میں پیدا بلند پروازی خراب کر دی، انہوں نے تمہاری مسلمانی کے اوصاف چھین لیے، مرد مومن کا جو ہے وہ تصور چھین لیا، اور تم اندھے ہو گئے، اور یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن افراد سے اللہ کے نور سے دیکھتے، تو وہ اس وقت جو شخصیات تھی جنہوں نے میدان عمل میں مختلف ادوار میں جو اتری تھی، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے تھے، اور ان میں اللہ پہ پورا توکل تھا، وہ ساز و سامان ظاہر بھی نہیں تھے، وہ بے ایک بھی لڑتا ہے سپاہی، جیسے اقبال فرماتے ہو پاکستان مان گیا، تو ادھر کیا ہے، ادھر صرف خیالی پلاؤ اور چوں چوں، اور ہم سمجھتے ہیں اللہ میں بخشے گا، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں بخشے گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں سب سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے لگایا، اگر وہ اس سے نہیں کر سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں ہی تم دشمن کے مقابلے میں اترو گے، تم تو خود خواہش نفس کا شکار ہو، تو تم اپنے خواہشات کی پوجا کرو، تمہیں رب کے پیغام کی کیا فکر ہے، یہی اقبال فرماتے ہو، یہی میں کہہ رہا ہوں، تو لہٰذا اب ہماری چوں چوں اور اتنی زیادہ ہلاکتیں، اور بعد میں جنگ بندی ہو بھی گئی، تو فائدے میں کون گیا؟ فائدے میں چلا گیا یہودی لابی، امریکہ، اور ایسے میں مسلمانوں کی جو میدان عمل میں رائے فرار ہے وہ بھی سامنے آ گیا، ایسے میں کس قدر پستی گئی، اور اب اتنے بڑے واقعے بعد بھی اگر ہم نے حکمت عملی تیار نہیں کی اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے اس کا جواب نہیں دیا یہودی لابی کا اور امریکن کا اور جتنے بھی غیر مذاہب ہیں، تو پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ایک ایک کر کے یہ سانسیں اکھڑتی جائیں گی ہر ایک کی، اور وقت گزرتا رہے گا، اور اپنے حصے میں ہم وہ میدان عمل سے رائے فرار اختیار کرنے والے لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ لہٰذا فرد واحد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں اپنے زبان و ہاتھ پہ کنٹرول ہونا چاہیے، ہمیں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، مثالی معاشرہ پر معانتر آنے کے لیے کاوشیں کرنی چاہیے۔ صوفیہ اعظام کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، مگر انہوں نے معاشرے کی اصلاح بھی کرائی، انہوں نے معاشرے میں امن بھی قائم کیا، انہوں نے لوگوں کی انتہا پسندی بھی دور کی، صوفیہ اعظام نے لوگوں کو حکمت و دانائی بھی بانٹی، صوفیہ اعظام نے لوگوں کو شعور بھی دیا، مسلمانی کے آداب بھی سکھائے، اس کے مقام سے بھی آشنا کیا، اور مرد مومن تک کا سفر پیدا کرتے ہوئے پھر انہی مومن کو مختلف علاقوں میں بھیجا تاکہ چراغ سے چراغ جڑے اور دنیا میں جگمگ ہو جائے اور یہاں پہ جہالت کے اندھیرے ختم ہو جائے۔ مگر افسوس باتوں سے بڑے بڑے دعوے کرنے سے انسان بڑا نہیں ہو جاتا، بتا نہیں عمل انسان۔ اگر ایک درخت کا پھل اتار کے دیکھا جائے نا
تو وہ اس کا نام کیا ہے، وہ وہی اس کی خاص ہوتا ہے کہ اس درخت کی خوبیاں کیا ہیں. اگر کسی میں حکمت و دانائی ہی نہیں ہے، کم ظرفی ہے، جہالت ہے، اور اپنا ہٹ درمی ہے اور انتہا پسندی ہے، تو پھر ایسے شخص کو ہم کیسے بہترین. اگر وہ چھوٹے موٹے عہدے پہ بیٹھ جائے تو ہم اس کی تعریف کرنی شروع کر دیں، کہیں چاہے فن کے حوالے سے ہو جائے چاہے کسی اور حوالے سے ہو جائے. فرض کریں دوسرے دور اگر کوئی آپ کے والدین ہی غلط ہیں تو کیا ہم ان سے متاثر ہو جائیں گے؟ وہ کہیں گے ہمیں انہوں نے جنم دیا تو کیا ہم ان کی بری باتوں کو مان لیں؟ کیوں مانیں ہم ان کی بات؟ اسلام کا یہی تو موقف ہے کہ چاہے اپنا ہے چاہے بغانہ ہے، چاہے مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. اور صحیح پہ ہم نے پروانے کی طرح شمع کے گرد جل کے مر جانا بہتر ہے. ورنہ اگر ہم نے یہی پیچ اپ اختیار کیا، اگر معیار یہی اپنا لیا کہ جس سے تعلقات ہیں وابستی ہیں وہ ٹھیک ہے اور جس سے تعلقات وابستی نہیں وہ غلط ہے، تو یہ بھی غلط ہے. جو صحیح معنوں میں صحیح بات کرے وہی صحیح ہے اور جو غلط بات کرے وہی غلط ہے. یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے سردار تھے اور وہ غلط تھے، سرکار نے ان کو اس چیز کا احساس دلایا، ان میں ادب شعور آگاہی دی، اور جنہوں نے آپ کے پیغام کو سمجھا وہ کامیاب اور کامران ٹھہرے، اور جنہوں نے آپ کے پیغام کو جھٹلایا، آپ کو اذیتیں دی، وہ تباہ و برباد ہو گئے، نشانی عبرت بن گئی. یہی احوال اسلام کا ہے. جنہوں نے اسلام کو اپنا لیا صحیح معنوں میں، اسے صحیح معنوں میں دین میں جگہ دی جیسے اسلام جاتا ہے، خالی جعلی تسبیحاں رعایا کاری کی باتوں سے پرے جاتے ہوئے جیسے اقبال پر نشاندہی کرتے ہیں، تو پھر ہی کامیابی ملتی ہے. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ روایات میں کھو گئی، لب آتا ہے دل میں کلام خطی، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا. وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں حمایت میں یکتا، حمایت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا. بجھی عشق کی یاد اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، تڑپنے کھڑکنے کی توفیق دے، دلے سوز صدیق دے. زمانہ کیا زنجیر ایام ہے، دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے، تو ہے فاتح عالم خوب و زست، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت، خودی کے مسافر کے لیے ہے موت، وہ نہ جس سے جاتی رہے اس کی اوکے. خدا حافظ. پہلی پلاؤ سے پرے جاتے ہم سوچیں گے تو کامیابی ملے گی، گھر نہ ہاں